فخر السعادات فنافی شیخ حضور قبلہ عالم سائیں تشریف فرما ہیں. آپ میری مراد سمجھ چکے ہیں اور سب مل کے اوے بچے مل کے سب دعا کریں کہ اللہ محفل پاک میں پڑھے ہوئے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے صدقے میں سائیں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ آپ کے ہاتھوں میں ہو جائے. اے آمین کہہ لو. آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. 12 بج چکے ہیں اور میں سورہ مائدہ سے ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں. سورہ مائدہ قرآن حکیم کا 5واں سورہ ہے اور جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ 11ویں آیت ہے. نبی سائیں جہاد سے واپس آ رہے تھے اور اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے. ایک بدبخت کو موقع ملا اور وہ تلوار کے ساتھ حضور پر حملہ آور ہوا تو اکیلے پا کر اس نے حضور نبی معظم کے گردن مبارک پر تلوار رکھ کے کہا کہ اے محمد اب کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ نبی سائیں نے مسکرا کے کہا اللہ. اس سے اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. اس پر یہ آیت اتری جو میں پڑھ رہا ہوں. چپ رہ گئے ہیں آپ، دوبارہ سماعت کریں. اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا حضرت مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ یہ ساری بات پڑھ دیں اور میں پھر ایک باری کوشش کر لینا. ان ٹھیک سی بندیاں نو سمجھ بھی آ گئی سی تے بول بھی پئے سن، لیکن چلو پھر وہی ایک باری سن لو کہ حضور جنگ تو واپس آ رہے سن، راہ وچ پڑاؤ کیتا نا تے تمبو لگے نا تے ایک تمبو دی چھاویں سائیں تشریف فرما سن. ایک کافر نو موقع مل گیا، انہیں سائیں والے تمبو وچ حملہ چا کیتا تے آپ دی گردن مبارک تے انہیں تلوار رکھ چھوڑی تے جملہ ادا اے سی کہ اے محمد ہون تینوں کون بچا سی. نبی سائیں دے ول ویکھ کے دی اکھ وچ اکھ پا کے فرماندے نے اللہ. جدو آپ دی زبان ماجنتک وچوں اللہ نکلیا نا تے او کمب گیا تے او دی تلوار ڈگ پئی. ایتھے پھر جبرائیل آیت لے کے آیا ہے جڑی میں پڑھن لگا تے ہن تسی ٹھنڈا بولے ہو. پہلے ٹھیک سی تے ہن تسی نہیں بولے تے ہن میں پھر تیسری باری پھر ہوئی ساری گل پڑھاں گا نا. پھر انج نہیں پڑھی جا سکتی. حضرت جی اگے بیٹھے ہو سبحان اللہ آکھنا پہ ادھے قرآن پاک دی آیت آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. مانا یہ ہے کہ اے ایمان والو، اوے بیٹا لگی ریکارڈنگ تو پھر چھوڑ دو اس کو یار، اس کو میری طرف دیکھو. اللہ والے بیٹھے ہیں، اولاد رسول بیٹھی ہیں، آپ موبائل میں گم ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مانا ہے اے ایمان والو اللہ دی نعمت دا ذکر کرو، وسدے رہو، آباد رہو. بھئی سونی طرح آیت پاک سن لیجئے. ہن میں اگلی آیت
سورہ دہا تو پڑھاں گا، 93 نمبر سورہ ہے تے آیت دا نمبر پھر 11 ہی ہے۔ او تساں غور نہیں کیتا، میں جڑی پہلی آیت پڑھی ہے نا او دی سورت دا نمبر 5 سی تے آیت دا نمبر 11 سی، تے او دے وچ آرڈر یہ سی کہ مومنو اللہ دی نعمت دا ذکر کرو۔ ہن جڑی دوسری آیت پہ پڑھنا او سورہ دہا تو میں 93 نمبر سورہ ہے تے آیت دا نمبر پھر 11 ہی ہے۔ اللہ اس آیت وچ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ مالک فرماندا ہے جنہ دا قرآن نال تعلق ہے نا او میری نعمت دا چرچا کرو، او میری نعمت دا نہیں، سارے پتر زبان لاؤ، او میری نعمت دا چرچا کرو۔ اچھا مینوں یہ لگتا ہے جی میں یہ 2 آیتاں جناب تک پہنچ گئیاں نے، تے ہن میں جڑی آیت پڑھ لگا او سورہ آراف تو میں 7 نمبر سورہ ہے تے 1-70 نمبر آیت ہے۔ اللہ نے اس آیت وچ ارشاد فرمایا فَذْكُرُوا آلاء اللہ، تسی اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بدلے وچ میں تواڈے گناہ معاف کر دیاں گا۔ مالک میں فرماندا ہے کسے گناہ معاف کرانے نے تواڈے وچ کسے دا دل کردا ہے بخشے جائیے؟ مصطفیٰ دا رب پہ فرماندا ہے جیڑا میری نعمت دا ذکر اور چرچا کرے گا میں اللہ مڑو دے گناہ معاف کر دیاں گا۔ میرا خیال ہے ایتھوں تک بھی جناب نو گل دی سمجھ تے آئی گئی ہونی ہے نا، ہن جنوں جنی کو سمجھ آ گئی ہے انہاں کو سبحان اللہ کہہ لو۔ اچھا ہن میں سورہ نحل پہ کھولنا تے او 16 نمبر سورت تے میں او دی تیسری آیت مینوں یاد پہ ہوندی ہے تے اے میری اکھاں دے سامنے آ گئی ہے۔ مالک اس آیت پہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سن لو سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے، اے او دی تیسری آیت ہے، خلق السماوات والارض بالحق۔ نہیں بھائی مزہ نہیں آیا بھائی، نہیں بھائی دوبارہ ایک باری آیت پاک سنو، فرمایا خلق السماوات والارض بالحق۔ مالک فرماندا ہے میں حق دے نال زمین تے آسمان پیدا فرمایا۔ یہ دا مطلب ہے پھر زمین اللہ دی نعمت، زمین موڑ اللہ دی نعمت ہے، آسمان دا چھت بھی اللہ دی۔ ان میں اس تو اگلی آیت پہ پڑھنا خلق الانسان من نطفت فاذا هو خصیم مبین۔ سبحان اللہ کھو یار پتر گوڑے تھلے کر کے بیدہ۔ مالک فرماندہ ہے انسان جڑے بنائے نے نا بندے انہاں دا وجود بھی میری نعمت ہے۔ اچھا بھئی ہن میں اس تو اگلی آیت پہ پڑھنا والانعام خلقہا۔ مالک فرماندہ ہے اے جانور میں تواڈے لیے پیدا کر چھڑے نے، لکم فیہا دفعن، تسی انہاں وچوں کپڑے لیندے ہو نا، لباس لیندے ہو نا، ومنافعو پھر نفع بھی حاصل کر دیو نا، ومنہا تاکلون پھر چھری پھیر کے کھا بھی لیندے ہو نا۔ رب آکھیا بھئی گوشت بھی میری نعمت ہے، تواڈی چادر بھی میری نعمت ہے، تواڈا لباس بھی میری نعمت ہے، تواڈے جانور بھی میری نعمت نے، تواڈیاں مجھاں بھی میریاں نعمتاں نے، تواڈیاں بکریاں بھی میریاں نعمتاں نے۔ ہن میں اس تو اگے پہ پڑھنا اللہ فرماندا ہے والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوہا، اے جڑیاں تواڈیاں موٹر سائیکلاں نے نا یہ بھی میریاں نعمتاں نے، تواڈی گڈی بھی اللہ دی نعمت ہے، جنہ تے سفر کر دیو سواریاں اللہ دی، بولے ہی نہیں سارے وہ سواریاں اللہ دی۔ ہن میں اس تو اگے پہ پڑھنا یمبتو لکم بہ الزرع، رب فرماندا ہے تواڈی کپاہ بھی میری نعمت، تواڈیاں فصلاں اللہ دی، بولے نہیں سارے فصلاں اللہ دی۔ پھر مالک فرماندا ہے والزیتونی والنخیلا والعناب ومن کل ثمرات، اے کھجوراں ڈوکے بھی میری نعمت نے،
اللہ دی قسمیں اے لکھیا ہے جیڑی میں گل پہ کرنا اے تواڈے ڈوکے میری نعمت نے. تسی ٹھنڈا بول دیو پے یار. انگور بھی میری نعمت نے, زیتون بھی میری نعمت ہے, اے باقی جنہیں پھل نے وہ بھی ساریاں میریاں نعمتاں نے. اچھا پھر مالی فرماندا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا. اے جڑی مچھی پہ کھاندے ہو نا یہ بھی میری نعمت. وہی مچھی بھی اللہ دی, بولے نہیں سارے بھائی, مچھلی بھی اللہ دی, مچھلی بھی اللہ دی نعمت ہے. پھر میرے وال ویکھو مالک پہ فرماندا ہے, اے میرے سامنے ایک آیت اور آ گئی ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. رب فرماندا ہے جڑی آسمان تو میں بارش کلیے نا وہ بھی میری نعمت. وہ بارش جڑی مردہ زمین نو زندگی بخش دیے وہ بارش بھی میری, بولے نہیں سارے, وہ بارش بھی میری. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. مالک فرماندا ہے جس گھر چ رہندے ہو نا وہ مکان بھی میری نعمت. مکان بھی جاؤ کسے کرائے دار نو شہر جا کے پوچھو وہ مہینہ کیویں مک جاندا ہے تے انہوں پھر کرایہ دینا پے جاندا ہے. رب فرماندا ہے مکان تے اپنا ہی نا. ٹھنڈا بولے ہو, تھکے بیٹھے ہو یار. نہیں میں نہیں مزہ آیا بھائی, نہیں پڑھ سکتا. اب بچہ چھوٹا جا جی میں سبحان اللہ پہ آندہ نا ان سارے بندے گج کے آکھو سبحان اللہ ذرا. جوندے واسطے رہو, آباد رہو, مالک تانوں سلامتیاں عطا فرمائے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. مالک فرماندا ہے اے جڑی روزی ہے نا تہاڈی رزق یہ بھی میری نعمت. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. مالک فرماندا ہے تیری گھر والی جے نیک ہے تے او بھی میری نعمت ہے, تے او دے وچوں جڑی اولاد ہے او بھی میری نعمت. مالک پہ فرماندا ہے تیرے پتر میری نعمت نے, تیرے پوترے پوترے اے لکھے ہے یار, تیرے پوترے پوترے میری نعمت نے, بارش میری نعمت ہے. اچھا میں اگر اینج کر یعنی کام شروع کر دیا نا تے پھر گل پتہ کتنے آ کے رک دیے پئی. مالک فرماندا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تواڈیاں زندگیاں بہت تھوڑیاں نے تے میریاں نعمتاں بہت چوکھیاں نے. نہیں تسی ٹھنڈا بولے ہو, ایک واری پھر سنو, ایک واری آیت پھر سنو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب فرماندا ہے تسی ٹل بھی لا لو میریاں نعمتاں نو گن نہیں سکدے. اللہ دی نعمتاں نو کو گن سکدا ہے؟ بولو سارے, کو گن سکدا ہے؟ نہیں نہ گن سکدا. اوے پتر میرے ال ویکھو, جدوں گن ہی نہیں سکدے تے پھر او دا ذکر کیویں کراں گا؟ جدوں اسی گن ہی نہیں سکدے, جدوں ساریاں نعمتاں دا سانوں پتہ ہی نہیں تے پھر او دا ذکر کیویں کریے؟ تے جدوں ذکر نہیں کران گے پھر بخشے کیویں جاواں گے؟ او گل سنو یار, تسی مینوں بور پہ کر دیو, یا تے تانوں سردی لگ گئی ہے تے یا تسی ٹھنڈے ہوئے ہو. اچھا تانوں ایتھوں تک سمجھ آ گئی گل دی؟ تے پھر میں سائیں کولوں اجازت طلب کرنا, اتنا ہی کافی ہے. تسی کل ایتھے اکٹھے ہو جائے جے تے اللہ دی نعمتاں دی تسبیح لے کے آونی ہے کروں تساں, تے تسبیح شروع کر دیا جے. یا کھجورو یا کھجورو یا کھجورو, یا کیلا یا کیلا, یا سیب یا سیب. موٹر سائیکل بھی نعمت ہے نا, یا ہونڈا یا ہونڈا. کدی یاما ہوندا سی پرانا, یا جنوں یاما پسند ہے کہ یا یاما یا یاما یا یاما. ہاں جی 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 سرکار, نہیں مجھا بھی نعمت نے نا, تو پھر شروع کر دینا بوری یا بوری. یہ نہیں گل کرنی, ادھر ہو جاؤ, چھڑ دیو, وہ گل بعد ہوئے گی. اللہ پاک یہ ہوئی سمجھ آئیے نا قرآن پر. رب فرماندا ہے, وہی گل سنو, رب فرماندا ہے سورہ لقمان 31 نمبر سورہ ہے تے 20 نمبر آئے تے تسی چپ بیٹھے ہو. اینج نہیں واری واری نہیں, ایک آواز نہ لاکھو سارے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترو ان اللہ
سخر لکم ما فی السماواتی وما فی الارضی واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. آیت پوری ہو گئی ہے. ان سبحان اللہ کو اللہ فرماندا ہے کیا تسا نہیں ویکھیا کچھ بندے نے جنہ دی میں ساری کائنات ہی تابع دار کر چھڈی ہے. میں پھر عرض کرنا اللہ پہ فرماندا ہے کیا تانوں نظر نہیں آوندا کچھ بندے نے جنہ دی میں کائنات ہی نوکر کر چھڑی. کون نے؟ کچھ بندے. یہ پکی گل ہے اسی نہیں ہونا چاہتے. بے شک علی کیڑی گل ہے گل بھی سچی ہے ساڈی تے گھر دی نہیں سوندی کائنات کتوں سونے گی. وہ گل دی سمجھ آئی جے. یہ دا مطلب وہ بندے ہور نے جڑے بندے چانن پیر جا کے سلام کردے نے نا انہوں نے سمجھ آ گئی ہوگی اللہ نے کائنات ہی چانن پیر دی نوکر کی تھی ہے. جڑے بندے پاک پتن جاندے نے انہوں نے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نے کائنات بابے فرید دی نوکر کر چھڑی ہے. جڑے بندے داتا صاحب جاندے نے انہوں نے گل دی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اے بندے آپے نہیں ٹرے اللہ نے داتا صاحب دی کائنات ہی نوکر کر چھڑی ہے. ہن جنوں سمجھ آئی ایک واری سبحان اللہ کہہ لیا جے ذرا. ہن مالک فرماندا ہے واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. یہ بندے ہو نے جنہاں نوں میں اپنیاں دو طرح دیاں نعمتاں دتیاں نے. ایک میری ظاہری نعمتاں نے ایک میریاں باطنی نعمتاں نے. ہاں بھی ہن سارے بندے دسو اللہ دیاں نعمتاں دیاں کنیاں قسماں نے؟ بولے ہی نہیں سارے. کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک ظاہری اللہ بھائی تانوں سلامت رکھے کمال قرآن پہ سن ہو حق ادا پہ کر دیو انجی گل ہے. اچھا تے یا اللہ پھر اسی تیری کیڑیاں نعمتاں دا ذکر کریے. مالک فرماندا ہے جڑیاں تساں گندے سنا پے انہاں دا ذکر نہیں کریدا تے نہ چرچے کری دے نے. عید کی کپاہ چوکی ہو جائے تے بینر تھوڑی چھپوا لینے نے کپاہ چوکی ہو گئی جے تے میں گڈی دے چھڑیاں تے اشتہار تھوڑی چھپوانے نے کہ گڈی لب گئی ہے تے میں کوئی نعمت عطا کر چھڑا تے فلیکساں بنوا لو گے کہ نعمت آ گئی ہے. پتر جو پوے تے فلیکساں لا دیو گے پورے شہر سے اللہ پتر دے چھڑیا ہے. مالک فرماندا ہے واشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے نعمتاں دیاں تے او دا شکر کریا کرو. سارے جلدی جلدی بولو اللہ گڈی دے وے تے کی کرنا ہے؟ شکر. بولو سارے نہیں بولے میرے نال. اچھی بولو تاکہ سمجھ آئے گل دی سمجھ آ گئی ہے. اللہ پتر دے وے تے کی کرنا ہے؟ کوٹھی دے وے تے کی کرنا ہے؟ کمال والی گل ہے کہ اللہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. حبیب میرا اعلان ہے جڑا بندہ شکر کرے گا پھر میں انہوں ہور چوکھا دیاں گا. آئے ہائے بڑا مزہ آیا یار. میں پھر ایک باری پڑھنا چاہنا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. محبوب میرا اعلان ہے جڑا بندہ شکر کرے گا میں انہوں ہور چوکھا دیاں گا. بھئی سمجھ آ گئی جے نا؟ جنہوں جنی کو سمجھ آ گئی انہاں کو سبحان اللہ کہہ لوے. اچھا مالک فرماندا ہے اگر یہ نعمتاں دیاں تے شکر کر لو پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ نعمتاں صرف میں دینیاں نہیں یہ میں لینیاں بھی نہیں. تواڈے کولوں اولاد دے کے لے بھی سکنا, صحت دے کے لے بھی سکنا, تندرست ہو تے بیماری بھی آ سکتی ہے, بھوکھے تے پیاسے بھی ہو سکتے ہو. یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا جے دیاں تے شکر کرو للہ تے صبر کرو. ٹھنڈا بولے ہو یار. جے میں نعمتاں دیاں تے پھر کی کرو؟ شکر کرو گے تے کی ہوئے گا؟ اور چوکھا دے گا. بھائی بڑا ہی مزہ آ رہا ہے بھائی تواڈے نال پڑھ کے. تسی جیوندے رہو تواڈی خیر ہوئے اللہ تانوں سلامتیاں عطا فرمائے. اچھا تے جے میں نعمتاں للہ تے پھر کی کرو؟ تے جے صبر کرو گے تے پھر کی ہوئے گا؟ نہیں ایک منٹ ٹھہر جو یار. اے بندے سائیں کو لا کے آندے نا سائیں فلانے بندے نے ساڈے تے جادو کر چھڑے ہے. جادو کی کر چھڑے؟
جادو ہو گیا ساڈے تے ٹونا ہو گیا سائیں کوئی حل دے دیو. اللہ پاک نے سائیں دے نانے دے اتے نازل ہون والے قرآن دے اندر سارے جادوؤں دا حل دیتا ہے. جے تسی آکھو تے میں پڑھ لاں. اچھا تانوں لوڑ نہیں کوئی گل میں سمجھ گیا. اور نہیں یار انج واری واری سبحان اللہ کہندے ہو مینوں لگدا ہے آپس وچ لڑے بیٹھے ہو. ایک آواز ہے سارے آکھو سبحان اللہ. اچھا ہن رک جاؤ اے قرآن پاک آل عمران 3 نمبر سورہ اے 120 نمبر آیت تے مولانا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. اے اتوں میں ویکھ کے پڑھ لگا میں مجرمہ اگر یہ بھی ترجمے میں غلطی کر دیاں تے زبان کٹا کے تلی تے رکھا چھڑیا جی میں معافی نامے تے سائن کر دیاں گا. ایڈا پکا ترجمہ پڑھ لگا جی آنکھوں تے شروع کراں. مالک فرماندا ہے اگر تانوں کوئی فائدہ پہنچے تے شریکاں نوں اے گل پیڑی لگ دی ہے اور اگر تہاڈا کوئی نقصان ہو جائے تے شریک پھر خوش ہوندے نے. انجی ہے ہن سارے میرے ال ویکھیا جی. مالک فرماندا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اپنے پیر کول بہ کے صبر دا ول سکھ لے. مینوں میری عزت دی قسم ہے دشمن پورے ٹل وی مار چھڈن تہاڈا وال وی ڈینگا نہیں ہون لگا ہے. سمجھ آ گئی ہے کی سمجھ آ گئی ہے. اللہ پاک کو شے لے لوے تے صبر کرو. اللہ کو شے دے چھڑے تے شکر کرو. ہن جی ایتھوں تک سمجھ آ گئی ہے تے مڑ اگے پڑھ لئیے قرآن پاک یار. اللہ پاک سمجھ آ گئی ہے دنیا دیاں ساریاں نعمتاں دا اگر تو دیویں تے شکر کریے لویں تے صبر کریے. ہن ذرا دسی نا او کیڑی نعمت ہے جدا ذکر کریے تے معافی دے چھڑنا ہے. اللہ آل عمران دے اندر 3 نمبر سورہ تے 103 نمبر آیت وچ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اپنے جھگڑے چھڑ کے کٹھے نہیں ہو جاندے. یا اللہ کٹھے ہو گیا ہن کی کریے. فرماندا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ذکر کرو میری اس نعمت دا جدوں تسی او کلی نہیں سی ایک دوجے دے دشمن سو. جدوں او نعمت آ گئی انہیں سارے دشمناں نوں پرا بنا چھڑیا. اچھا بھئی ایتھے جو کو 2 مربع زمین ہوئے تھی او نعمت نہیں. اللہ دے خزانے چ کمی کوئی نہیں. اللہ دی قسم رب قطرے نو سمندر کر سکدا ہے. تسی من جاؤ ہو سکدا ہے نصیباں چ آ جائے. میں پھر پوچھنا ایتھے 2 مربع زمین جڑی ہے او اوے پتر اوے بچے اوے کاکے بہ جا تھلے ہن بولی نا تیری بڑی مہربانی. اچھا ایتھے 2 مربع زمین نعمت نہیں. سارے نہیں نہ بولے نعمت ہے نا. پیو دی میت سامنے پئی ہوندی ہے تے سکے بھرا آپس وچ لڑ پیندے نے. فرنٹ میرا ہے بیک میرا ہے اینے فٹ میری کٹ گئی ہے اینے فٹ میری ود گئی ہے. اے دا مطلب ہے یہ نعمت لڑاندی ہے. ایک گڈی ہوئے تے نعمت نہیں. 4 بھرا ہون ایک گڈی ہوئے شام نو 7 واری لڑدے نے ٹینکی کتھوں مکائے ہیں شیشہ کیوں پج گیا ہے میں فلانی جگہ تے جانا سی تو میں لیٹ کر دیتا ہے. اللہ دیاں ساریاں نعمتاں دی فہرست بنا لو سامنے تو لکھنا پے گا. اے وی لڑاندی ہے بھراواں نوں اے وی لڑاندی ہے بھراواں نوں اے وی بھراواں نوں لڑا دیندی ہے اے وی بھراواں نوں لڑا دیندی ہے. تے مالک فرمایا پھر انہاں نوں پراں کرو نا. ذکر تے اودا کرو جنہیں دشمناں نوں بھرا کیتا ہوئے. یار جنوں سمجھ آئی انہوں میں سبحان اللہ آنا ہے. جنوں نہیں سمجھ آئی میں پھر ایک واری آنا. اللہ فرمایا او دا ذکر کرو جنہیں کدرے بہ کے آکھیا ہوئے آئی تو بعد تو ایندا پرائیں تو ایندا پرائیں تو ایندا پرائیں تو ایندا پرائیں. جنوں یاد آ گیا وہ چپ نہ روے میرے سامنے. تے مالک فرمایا پھر اللہ دے بنائے ہوئے پراواں او پیار نہیں وکھایا جنہ مصطفیٰ دے بنایا ہویا وکھایا. کو سمجھ آ گئی جے جنوں جنی کو سمجھ آ گئی انہاں کو سبحان اللہ کہہ لو ذرا. حد ہوئی ہے اس ویلے جدو اللہ کریم نے سورہ نحل دے اندر فرمایا یعرفون نعمت اللہ. اوے پتہ ہے انہاں نوں میں رب کی دی گل پہ کرنا.
ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا نہیں چھوڑو میں اوے بچے اوے پتر اوے ہوئے اوے بچے اوے ہوئے او دیو اوے انہوں پان دیو فٹافٹ کتے ہوئے. او پتر پان لے میری جان تے نہ لے یار, مینوں کچھ دے لین دے یار. یہ کٹھے نہیں دیتے جاندے. وہ کھلار چھڑ دے سانوں پھر کٹھے کرنی پہ. اور پتر میرے کولوں تو کچھ لے لو پھر تسی بھی دے لیا جے یار. شاہ جی میں نہ بندیاں دے نا نہیں تو دسنے کیونکہ بندے وڈے نے تھوڑے جے. کٹھے اسی آئے ہوئیے ایتھے آئے ہیڈ سیفن دے آئے بندے بہت وڈے نے تے بندے انہوں دے نام سن لین دے آکھن جی کیا بات ہے جی. انہوں حضرت سیفن دے دریا تے ایس ایچ او نے میں روکیا. میں کہندا جی تسی ہو گجرانوالا تو پیر صاحب جی نہ آنا سی. میں ہی نلائق آدمی ہوں گجرانوالا تو آئے. کہندا نہ جاؤ جی اتھے. میں کیوں؟ کہنا انہوں کو منظوری کوئی نہیں پروگرام نہیں ہونا تسی نہ جاؤ. میں نے کہا جی میں کھانا کھا لاں جا کے مہمان ہاں میں پرونا تے جا سکنا کہ ضرورت نہیں کہ تقریر کرنی جا کے. ہاں میں نے جی جاؤ تسی بالکل جاؤ. اچھا حضور میں اتھے پہنچیا تے وہ بھی سارے پہنچے وہ وڈے سارے. اچھا میری اکھاں دے سامنے بانیان دیاں ساریاں لائٹاں ساریاں دیگاں سارا سٹیج پولیس نے گڈیاں چ رکھیا سب کچھ لے کے پولیس چلی گئی. وہ ہن جڑے وڈے سن نا نال وہ بانی محفل رو رہا تے انہوں نے لیاؤ جی چھیتی کرو لیاؤ جی چھیتی کرو جناب میرا 50 سی ہن بندے پہنچے انہیں 50 کے دے میں نہیں دسنا. دوجا کہنے لگی میرا تے 70 سی نا وہ دے دیو. میں تے تانوں پتہ ہے نا دف نہ پڑھنا اتوں بھی 2 لاکھ ہونا سی چون 70 تے حضور بانی نالے رووے تے نالے ایک نو 70 دے ایک نو 50 دے. وہ قبلہ بھی سن کراکلی ٹوپی والے وہ ٹیلی ویژن والے قبلے. انہوں نے اللہ دی قسم میں جھوٹ نہیں بولدا میں سچ بولنا انہوں بھی 50,000 دیتا. میرے سامنے نظرانہ لے کے آیا. میں کہ پتر کی ہے شاہ جی پیسے نظرانہ ہے تہاڈا. میں کہ بیٹا جدوں میں دیتا ہی کچھ نہیں تے لے کیویں لوں. میرا پتر سانوں یہ نہیں سکھایا گیا اس تے کچھ دینے ہاں تے پھر وینے ہاں کی کرنا ہے تے باقی نہیں بیٹا ہن نہیں میں لے سکدا تے تسی رکھو تے باقی میں ایتھے ہی ہاں تیرے کول ہی ہوں. قبلہ تقریباً رات دے 12 بج گئے. سب دنیا چلی گئی لوگ چلے گئے سونا ہو گیا ہوتا گھر. او دے سین دے اندر نہ میں کیا تو کرسی لے کے آ. وہ کرسی لے گیا میں کہ اتنے دریاں بچھا. اس دریاں بچھائیاں میں کہڑے بہن بھرا کٹھے ہوئے نے میرے سامنے بٹھا. وہ ساری فیملی اور سارے بندے جڑے کو کزن ہیں سن سارے بہ گئے. ادو سے سا ست بھی چنگا سی میرا بھی تے ادو ذرا تھوڑی جن جان بھی سی. میں خطاب شروع کیتا ادھروں بھی گوانڈی آ گئے ادھروں بھی آ گئے ادھروں بھی آ گئے. اینے کو بندے اتھے انجی ہو گئے سن. اچھا حضور پھر 2-2.5 گھنٹے قرآن حکیم دی تلاوت کیتی پڑھیا خطاب کیتا. چلو اشکبار بھی ہوئے روئے بھی ہسے بھی سب کچھ ہویا سب کچھ کر کے میں اچھا بھی لیا بھی ہوں سانو بھی لیا بھائی تے وہ میں انہوں پہ نا مینوں کچھ دے لین دے تے پھر تو بھی پان لے لیں یار. تسی توجہ کرو میں قرآن پاک اگے پڑھ لواں. میں بڑا بور کرنا مینوں پتہ ہے یار میں تواڈے والی تقریر نہیں کردا نہ مینوں کوئی شعر پہ ہوندے نے نہ کوئی واقعات پہ ہوندے نے. قرآن حکیم پہ پڑھنے اللہ فرمایا سورہ تکاثر پہ پڑھنا. مالک فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ضرور پوچھے جاؤ گے تسی تے تسی چپ بیٹھے ہو. اللہ پہ آندا ہے میں پوچھ لینا ہے تانوں تے تسی چپ بیٹھے ہو. منت کرو قرآن پاک دی اگے دسے کی پوچھنا ہے تے ہن تسی آکھنا تے میں اگے پڑھنا ہے نا.
اللہ فرماندہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اوے میں ضرور پوچھنا ہے، اوے تسی پوچھے جاؤ گے اپنی میں اس نعمت دا تانوں پوچھ لینا ہے۔ اوے یا اللہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نوں تے نہیں پتہ نعمتاں دا، انہاں نوں چھڑ دیں گا؟ مالک فرمایا نہیں، بچیاں نوں بھی پوچھنا ہے۔ یا اللہ جڑے بہت وڈیرے نے انہاں نوں چھڑ دیں گا؟ مالک فرمایا نہیں، وڈیریاں نوں بھی پوچھنا ہے۔ یا اللہ جڑے جوان نے انہاں نوں چھڑ دیں گا؟ فرمایا نہیں، جواناں نوں بھی پوچھنا ہے۔ یا اللہ وڈے شہر چھڑ کے میں ریت دے ٹبیاں چ آ کے بہ گیا، ٹبے والیاں نوں چھڑ دیں گا؟ نہیں، فرمایا میں ٹبے والیاں نوں بھی پوچھنا ہے۔ یا اللہ شہریاں نوں چھڑ دیں گا؟ فرمایا نہیں، میں شہریاں نوں بھی پوچھنا ہے۔ یا اللہ جڑی شہر وچ نعمت ہے نا وہ پنڈ وچ کوئی نہیں، تے جڑا پنڈاں وچ سکون ہے نا وہ شہراں وچ کوئی نہیں۔ یا اللہ نہیں پتہ شہر والے نوں سویر دی چاٹی لسی دا کی سواد ہے، تے پنڈ والے نوں نہیں پتہ رات دے 2 بجے زنگر برگر کی مزہ پیا دیندا ہے، تے بندیاں نوں نہیں پتہ پراڈو وچ اجکا لگدا ہے کہ چنگ جی چوکھے اجکے دیندی ہے۔ یا اللہ تو ساریاں نعمتاں ساریاں نوں تے نہیں نہ دتیاں؟ مالک فرمایا نہیں، تے پھر ساریاں نوں کیویں پوچھنے پیا نعمتاں دا؟ مالک فرمایا جڑیاں نعمتاں دی تو گل کرنا ہے او میں ساریاں نوں نہیں دتی، پر جدا میں پوچھنا ہے او میں سانجی بنا کے کلی۔ یار کوئی ایڈی سانجی نعمت بھی ہو سکتی ہے کہ بچیاں دی بھی ہونی ہوئے، جواناں دی بھی ہونی ہوئے، وڈیریاں دی بھی ہونی ہوئے، پینڈواں دی بھی ہونی ہوئے، شہریاں دی بھی ہونی ہوئے، امیراں دی بھی ہونی ہوئے، غریباں؟ اللہ فرماندا ہے اس نعمت دیاں ڈاچیاں محل چھڈ کے چگیاں آگے کھلوندیاں رہیاں نے۔ او نعمت اگر بچیاں آ جاندی سی نا بازار دے اندر تے بچے بھی دامن پھڑدے سن تے او نعمت زمین تے بہ جاندی سی۔ اگر بلال آندے سن نا آ جاؤ مسجد دے اندر تے فرماندے سن کیویں آ جاں، بچے دامن ہی نہیں چھڑدے پے۔ اگر بلال آندے سن نا چھڑا لو تے اگوں آندے سن جنہاں کولوں میں چھڑا لیا انہاں نوں پھر دامن پھڑائے گا کون؟ اوے او ایڈی کو سانجی نعمت ہے کہ مدینے دی بازاراں دے اندر ایک پاگل پھردا سی جنوں منہ کوئی نہیں سی لاندا، اس لیے کہ جدوں بولنا شروع کردا سی پھر وہ میرے انگر باسی نہیں سی کردا۔ اج صبح صبح اللہ دی نعمت چوکے چائی نا تے او پاگل سامنے آ کے بولنا شروع ہویا تے سائیں بہ کے او دی سننا شروع ہوئے۔ ایک صحابی کولوں دی لنگیا اس ویکھیا پاگل بولدا پیا تے سائیں سوندے نے پے۔ 4 گھنٹے تو بعد وہ بندہ واپس آیا تے سائیں کھلوتے سن تے وہ بولدا سی پیا۔ او سکھیا سائیں اینوں جان دیو، ایدی تے سندا ہی کوئی نہیں۔ او دے ول ویکھ کے فرمانے چپ کر جدی کوئی نہ سنے نا محمد او دی سننا آیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے جی، آپ جیتے رہیں جی۔ ہن مینوں اجازت دین دیو میں اگے قرآن پڑھ لاں۔ شاہ جی ایک بندہ اے آیت لے کے تواڈے دادے کول آیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کول آ کے اندر سائیں اے پھر اللہ اپنی نعمت دے بارے چ پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھے گا۔ وہ کہنے لگا سائیں کیڑی نعمت دے بارے چ پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا بھئی تو کی حساب لایا ہے؟ اس آخر سائیں میں تے یہی حساب لایا جڑا سارا دن کھائی پیوی دا ہے، یہ نعمتاں نے، یہ دے بارے چ اللہ پوچھ لے گا۔ امام دی شکل ویکھ کے فرماندے نے جڑا روٹی کھوا کے بعد وچ برکیاں گنے اونوں اللہ تھوڑی آکھی دے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، او جڑا روٹی کھوا کے بوٹیاں دا حساب لائے وہ اللہ نہیں ہوندا۔ اس آخر سائیں پھر اللہ کدے بارے چ پوچھے گا؟ ہن تسی آکھو تے اگے قرآن پڑھانا چس نہیں آئی یار، کی کر دیو؟ جدے سینے وچ قرآن دا جنہ پیار ہے انہاں اونچی سبحان اللہ کہہ لو۔ سورہ اعراف 7واں سورہ ہے، اللہ فرمائے کل محبوب اعلان کر۔ یا اللہ کی کراں محبوب؟ کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان کر زمانے نو دس اللہ نے کائنات لئی سانجا تے حسین دا نانا ہی بنا کے ٹوریا۔ اے دا مطلب ہے ہون گل دی ونڈ ہوئی ہے کہ نبی سائیں اللہ دی نعمت نے۔ ایک واری سارا مجمع کو حضور پھر اللہ دی، اوے جس بندے نعمت آخ لیا اللہ دی قسمیں او دی 40 گناہ معاف ہو گئے جے۔
اور 40 درجے بلند ہو گئے نے، 40 نیکیاں مل گئی نے. ہن میں دوبارہ چانس دینا، اچھی آکھو نبی سائیں اللہ دی. ایک واری پھر آکھو حضور اللہ دی. اگر اتھوں تک پہنچ گئے ہو تو پھر آیت پڑھ لینی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. مومنو حسین دے نانے دا ذکر کیوں نہیں کردے پے؟ ہائے 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 ہائے. پھر آیت پڑھیے واما بنعمت ربی کا فحدث. اور تسی مصطفیٰ دے چرچے کیوں نہیں کردے پے؟ انہوں آیت پڑھیے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جاؤ جڑا میرے حبیب دا ذکر کرے گا میں او دے گناہ معاف کر دیاں گا. میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ حضور اللہ دی نعمت. سارے بولو حضور اللہ دی. نہیں مزہ آیا؟ سائیں اللہ دی. اچھا بھی یہ نعمت نے نا سائیں. اچھا ٹھہر جو میں بری گل وچ نہ جاواں. مینوں 2-3 آیتاں پیاں یاد ہوندیاں نے سورہ مائدہ تو. 5 نمبر سورہ ہے، 112 نمبر آیت یاد آ گئی ہے، 113 نمبر آیت یاد آ گئی ہے، 114 نمبر آیت یاد آ گئی ہے. تو پھر جی تسی چوپی بیٹھے ہو تو پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا یار. جہاں دل کردا ہے میں ایتھے پڑھا، اونچی آکھو سبحان اللہ. ہن ایک واری پھر یاد کرا دیو حضور پھر اللہ دی نعمت ہے. چلو جی سیدھا ہو کے بہ یار، لتاں سیدھیاں کر میرا پتر، انج نہیں بئیدا ہوندا. ہن ایک واری سارے آکھو، موٹا میں بھی ہاں کوئی ایسی گل نہیں. ہن ایک واری سارے آکھو حضور اللہ دی نعمت نے. پھر سارے بولو حضور اللہ دی نعمت نے. اچھا بھئی ہن میرے ول ویکھیا جی ذرا، میں پڑھ لگا سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے تے میرے سامنے میں 112 نمبر آیت تے میں نال ہی پڑھ لنی 113 نمبر آیت تے نال ہی پڑھنی 114 تے حضور اللہ دی نعمت نے. مزہ نہیں آیا؟ ایک واری سارے اچھی آکھو حضور اللہ دی. اچھا بھئی نبی چوک چاہ کے اعلان کیتا ہے کہ وہی مہینہ ککھ نہ کھاؤ، ایک مہینہ ککھ نہ کھاؤ. تے اگے نبی فرمایا کہ روزہ رکھ لیا جی. تے پھر مہینے بعد اوے پتر اوے بچے، میں نے آپ کو اٹھایا نہیں آج لیکن آپ کی مہربانی، مہینے بعد پھر جویں آکھو گے کر لیں گے. اے نبی فرمایا. بھئی نبی اپنی قوم نو اعلان کیتا ہے ایک مہینہ روزہ رکھو، پھر مہینے بعد تسی جویں آکھو گے اویں کر لیں گے. لے بھی مہینہ لنگ گیا، اینج دی چٹے کپڑے پا کے نا نبی، کھدر دے چٹے کپڑے، ہاتھ وڈی ساری ڈانگ تے مریم دا پتر عیسیٰ چوک آ کے کھلو گئے تے کہنے لگے ہاں بھائی دسو کی کریے. اون اگو قوم بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. ایک بابا ہے تے انہیں ہریجی چادر لئیے تے او انج بھی ڈگا پیا ہے تے سبحان اللہ بھی نہیں آندا. سوارا کرو انہوں ایک واری صدا ہو کے بہ جائے. ٹھیک ہو گیا تے ہس بھی پیا تے ان سبحان اللہ بھی آندا ہے پیا. ٹھیک ہے ہن ایک واری سارے میرے ول ویکھو، تسی ادھر کیوں ویندے ہو پے؟ میں سیدھا کر لیا نا انہوں تے تسی میرے ول ویکھو، تانوں بھی سیدھا نہ کرنا پے جائے. ہن ایک واری سارے سبحان اللہ کہہ لو. ہن دوبارہ سنو بھائی، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. وہی سننا جی قرآن پاک. ساری قوم کٹھی ہو کے آندی ہے نبی خدا مہینہ ہو گیا ککھ نہیں کھادا تے تسی مہربانی کرو اللہ نو آکھو پجی مچھی کل دے اپنے کولوں تے نال بٹیرے بھی آن دیو. اج اسی سالن نہیں گھر پکانا تے اللہ نو آکھو پجی مچھی اتوں ہی آوے تے نال بٹیرے بھی آن. ہوندے نے نا ایتھے بٹیرے بندے تواڈے مزاج دے پائے گئے نے. اچھا جدو نبی یہ گل سنی نا کہ پجی مچھی آن دیو تو فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. مومن یہو جیاں گلاں نہیں کردے، جاؤ گھر جا کے سالن پکاؤ. ایک ہی گل کر چھڑی جی اللہ ہی لنگر کل چھڑے. یہ جدو نبی تھوڑا جلال چاہے نا تے بندے نیڑے ہو کے گوڑے نو ہاتھ لا کے آندے نے قالو نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین.
نبی خدا اسی بے ادبی نہیں پہ کر دے، اسی تے تاں پہ آنے ہاں بھنڈارا منگواؤ تاکہ سانو تسلی ہو جائے تسی سچے نبی ہو، تے نالے اسی بھی آکھن والے بنی اللہ والا کولوں منگ لئیدا ہوندا ہے یار۔ اے جدوں عقیدہ سامنے آیا نا قوم دا، نیت سامنے آئی، تے ہن میں اگلی آیت پڑھاں جی، 2 پڑھ لیاں نے، ہن ٹھنڈا بولے ہو سارے یار۔ ہن نبی خدا فرمانے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ بندے نیک نے، شریف نے، منن والے نے، تے تو پجی مچھی کل دے۔ ہن میں اگے پڑھا جناب، تکونو لنا عیدن، یا اللہ پجی مچھی کل دے تاکہ عید ہو جائے، تاکہ سارے نہیں بولے۔ اے جس بندے عید آکھے اللہ دی قسمیں 40 گناہ معاف، اس تو اتے تو انہوں کی اور سند دیاں 40 درجے بلند، 40 نیکیاں مل گئیاں۔ ہون جدہ دل کردہ 40 درجے بلند ہون، 40 گناہ معاف ہون، وہ اچھی آکھو کی ہو جائے؟ ہاں جی عید ہو جائے، ہو جائے، مچھی آئے تے ہو جائے۔ کسے مولوی دے پیٹے درد نہیں ہویا، سارے چپ نے، کیوں نہ مچھی آئیے تے عید منائیے۔ اوہ مچھی دے آؤن تے عید منا لین تے تسی ٹینشن نہیں لیں دے، اوہ ایسی حسین دے نانے دے آؤن تے منائیے تے پھر کا دی ٹینشن لے گئے ہو یار۔ جنہوں سمجھ آگئی آکھو حضور اللہ دی نعمت، حضور اللہ دی۔ اچھا اس پہ علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بخاری میں اس کی ایک روایت بھی موجود ہے، علامہ سیوطی نے اسے نقل کیا ہے، دیگر مورخین بھی اسے نقل کرتے ہیں۔ آندے نے ہندوستان دا بادشاہ سی، 5 دریاواں دی دھرتی دا شہنشاہ سی، اودے علاقے دا ایک بندہ سی تے اودہ نام سی رتن سنگھ۔ اچھا واہ جی واہ، واہ جی واہ، میں دیکھیا جنگلے جایا ہوں، کمال کر چھڑی جے جناب، حد کر چھڑی جے، خوش ہو گیا میں۔ اچھا اودہ نا رتن سنگھ سی، اودہ کی نا سی؟ اچھا رتن سنگھ بہت بڑا تاجر سی، بہت بڑا تاجر سی، ہندوستان تو تجارت دا قافلہ لے کے نکلدا سی، جوں افغانستان، عراق، ایران تو گزردا توڑ حجاز دی سرزمین تے مکہ تے اگاں سعودیہ توڑ جدے والی سائیڈ تو گزردا۔ ایک مبارک دیاں تو اے کھتڑی بنگلے دے جڑے ریت دے ٹبے نے نا، انہاں دی شکل مکے دے ٹبیاں نال رل دی ہے۔ تستے گئے ہو قبلہ، چولستان دیاں شکلاں مکے دے ٹبیاں نال رل دیاں نے، تصویر ہے مکے دی تہاڈا علاقہ۔ اچھا وہ میں گزارش پہ کردا تھا، وہ بارش بڑی ہوئی اس علاقے چ، کدی اینی بارش نہیں سی ٹبیاں چ ہوئی۔ اوے پتر ہوئے بچے، ٹبیاں چ کدی بھی اینا می نہیں سی لتھا جنہ انہاں دناں چ لتھا سی جدوں قافلہ لے کے گیا نا۔ وہ ایک جنگل بیابان دی کھجوراں جی دی وہ وادی دے وچوں گزردا ہے پیا رتن سنگھ، ہندوستان دا تاجر بڑا وڈا۔ وہ لنگدا ہے پیا تے انہیں کی ویکھیا کہ ایک بچہ ہے بکریاں لے کے نکلے ہے۔ انج نہیں لگدا کہ آسمان دا سورج پہ چمکدا ہے تے روشنی دن پہ دیندا ہے، انج لگدا ہے جویں اس بچے دیاں اڈیاں وچوں نور ہی سورج نو خیرات پہ دیندا ہے۔ لیکن وہ چونکہ بارش بڑی سی، وہ نالا بھر گیا سی تے بکریاں لنگ گیاں، وہ بچہ 10 کو سال دا تے وہ کھلوتا ہے۔ یہ تاجر سی، یہ نال قافلہ سی، انہیں بچہ ویکھیا، انہوں عجیب جی کشمکش ہو گئی، دل نو عجیب دی حالت ہو گئی۔ انہیں بڑے پیار نال لاڈ نال اس بچے دے سامنے عرض کیتا، جی جے تسی اجازت دیو تے میں تانوں چوک کے لنگا دیاں۔
اس بچے نے اسبات اشارہ کیا آؤ لنگا دے انہیں اپنے کندھیاں تے اس بچے نو چکیا پانی چو لنگیا بکریاں دے کول جا کے کھلاریا وہ 10 سال دا بچہ انہوں ویکھ کے 3 واری آندا ہے اللہ بھائی تیری عمر لمبی کرے ٹھنڈا بولے ہوئی اللہ بھائی تیری عمر لمبی کرے بھائی اللہ بھائی تیری عمر لمبی کرے یہ 3 واری وہ دعا جو دیتی نا تے وہ تاجر بڑا پریشان ہویا کہ مکے دے بچے بھی دعاواں دیندے چلو خیر تجارت دا سلسلہ چلدا انہوں تھوڑا جا شوق ہویا کہ میں ان سیاست چ آ جاں الیکشن لڑدا ہندوستان دے اندر پرائم منسٹر ہو گیا وزیر اعظم ہو گیا تجارت چھڑ دیتی تے وزیر اعظم ہو گیا ہن بادشاہ سی او دا نام کنور سنگھ سی وزیر اعظم سی دا نام رتن سنگھ سی بادشاہ چند دی پوجا کردا سی تے بندہ ایک سو گیا تے مداسا مار کے ستا جی تے او دے سر دے اتے بھی چادر جے گرم تے ہن ڈگی جاندا جے تے انہوں ہوش کرا لو تاکہ میں گل لگے کر لواں تھوڑی جی جاگ پہ مبارک ہوئے جاگ پہ الحمدللہ جاگ پہ تسی میرے ال ویکھو یار انہوں نے ہوج مار کے نو ایک واری سبحان اللہ کہہ لو بھائی چلو جیوندے رہو اے ہن ڈبل ڈیوٹی ہوگی مینوں آندے سن 11:30 تو بعد تساں ہونا ہے میں 8 بجے دا آیا بیٹھا جی مینوں آندے نے 11:30 کتنے گیا 11:30 والے انتظامیہ او پھردا جی مینوں آندے شاہ جی 11:30 میں تو پہلے نہ آیا جی اچھا میں کہ تو پڑھا لے پھر اچھا وہ میں عرض پہ کردا تھا کہ بادشاہ چند دی پوجا کردا سی تے بٹھنڈا دے علاقے چو دا پیو دادے دا گھر سی تے نال ہی کھابڑی گاؤں سی کھابڑی گاؤں دے اندر نہ بادشاہ دا پیو دادے دا گھر سی تے پر بٹھنڈے دے اندر انہیں اپنی سلطنت بنائی سی ڈیرا بنایا سی بادشاہ نے تے تسی چپ بیٹھے اچھا او جدو چند چمکدا سی نا 14ویں رات دا چند پورے آب و تاب نال جدو چمکدا سی نا تے ادوں او اپنی آرمی نال لے کے اپنی فورس نال لے کے پولیس فوجی پروٹوکول دے نال وزیراں دے نال اپنی پیو دادے والی چک جا کے نا اتھے کھابڑی ندی دے اندر نا جدو چند نو بالکل پورا آب و تاب نال ویندا سی نا تے پھر خوش ہو کے ان دی پوجا کردا سی او نا اج 14ویں رات آ گئی نا جدوں او پولیس نال لے کے آرمی نال لے کے رتن سنگھ نو نال لے کے اپنے پیو دادے والے چک پہنچیا نا کھابڑی تے ندی دے اندر انہیں خیر ادھے کو کپڑے لا لے اتوں قمیض لا لینا تے لا کے پا کے نا جنگ یا جڑا پاندے نے تے او سندور ایک ہاتھے تے ایک ہاتھے گلاب دیاں پتیاں شتیاں لے کے ندی چ اینا اینا وڑ کے ہن چن نو ویندا پیا بڑے غور نال پانی دے اندر چن نو بڑا سونا پہ لگدا ہے او اپنے رب دے درشن پہ کردا ہے تے انہیں انج کر کے سندور اپنے رب تے سٹ دیتا او پلیٹ پراں کر چھڑی تے انہوں او پتیاں انہیں سٹنیاں سن او اجے سوچدا ہے پیا کہ میں پتیاں سٹاں اچانک او دا رب لکوں 2 ٹوٹے ہو گیا ادھا چن ادھر چلا گیا ادھا چن ادھر چلا گیا ہن دا رنگ اڈ گیا ویکھ کے کہ ساڈے بھگوان دے 2 ٹوٹے ہو گئے نے انہیں آواز ماری رتن سنگھ جی مہاراج یہ میرے بھگوان کے 2 ٹکڑے ہو گئے میرے چندرما کے 2 ٹکڑے ہو گئے میرا رب ہی کسے لکوں پان دیتا ہے جلدی نال اٹھ کے اندر چلا گیا اپنے پیو دادے دے محل دے اندر ایمرجنسی میٹنگ بلا لی سارے جنہیں اتنے مولوی سن ہندوان دے سارے کٹھے کر لے اور سارے منت تے مندر تو مندر دی پوجا کروان والے سارے آ گئے اور انہوں نے کہنے لگا اوے میرا بھگوان ٹوٹ گیا ہے جدی میں پوجا پہ کرنا انہوں لکوں کسے پان دیتا ہے کی ہویا ہے اونا کچھ ماں بھارت پڑھی کچھ گیتا میں منگوائی ہے بابا جی گھر گیتا پئی ہے وہ گیتا دے کچھ شلوک پڑھے انہیں کچھ ماں بھارت دے کچھ شلوک تلاوت کیتے انہاں یعنی وہ اپنی کتاباں انہاں پڑھیاں پڑھ کے انہاں اکھاں بند رکھیاں کو 5-6 گھنٹے لگ گئے 5-6 گھنٹے لنگن تو بعد انہاں کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پائیں تو آپ کو سچ بتائیں اس نے کہا چھیتی دسو میرا بلڈ پریشر اپ ہو گیا ساڈا بھگوان 2 ٹکڑے کیوں ہوئے انہوں نے کہا بادشاہ ہندوستان سے دور ایک دیش ہے جسے عرب کہتے ہیں ان جڑے الفاظ انہوں نے آکھے نے نا میں وہ پڑھے تھے تو انہوں عظم نہیں ہونے انہوں نے کہا وہاں بھگوان کا اتار ہوا ہے ٹھنڈا بولے ہو یار انہوں نے کہا اتھے اللہ دا نور اترے ہے
ایتھے کھلوتے ہندوؤں دے گرو پہ آندے نے اوتھے اللہ دا نور اترے ہے تے اس آکھے میں نبی ہاں، اس آکھے میں نبی ہاں، 40 سال عمر ہو گئی ہے تو اس اعلان کیتا ہے میں نبی ہاں، لیکن او دے بندے اوتھے دے پنڈ والے انہوں نبی نہیں پہ ماندے. انہاں بندہ ایک سدیا یمن تو اوتھے ٹھنڈا بول دیو پہ یمن تو بندہ ایک سدیا انہاں اوتھے تے انہیں راتی انہاں تسلی دیتی سی میں صاحب لا لینا کڈا کو نبی ہے، میں سویرے گلاں ہی 2 کرنیاں نے تے بادشاہ او بھی 2 گلاں انہوں کرن دا ٹائم نہیں دیتا، نبی آپے 2 کر چھڑیاں سن تے پھر انہیں آکھیا ہی چند 2 ٹوٹے کر تے نبی ماننا تے بادشاہ نے کہا چند پان دے، اس نبی انگلی اٹھائیے چند ٹوٹ گیا ہی. ہو سکے محفل برخاست، لوگ چلے جا واپس، سب دنیا چلی گئی. رتن قریبا، رتن نیڑے آیا. جی بادشاہ سلام، تو میرا وزیر اعظم ہے؟ جی بادشاہ سلام. فوری پہنچ اوتھے جتھے وہ آیا ہے. ٹھنڈا بول دے جلدی عرب دے اندر پہنچ. رتن 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 جن نے ساڈا بھگوان پن دیتا ہے نا، میں من گیا ہوں سچا ہے. تے باقی تو فوری پہنچ، جڑیاں شیواں اوتھے نہیں وہ ایتھوں لے جا. نبی ہویا تے ہر شے دا نام دسے گا، تے نبی ہویا تے تیری بولی بھی سمجھے گا. کوئی گل دی سمجھ آ رہی جے؟ حضرت رتن ہندی کچھ فوجیاں نو نال لے کے، کچھ قافلہ نال لے کے ایتھوں ٹرے ساڈے علاقے چوں سفر کرنا شروع کر دیتا. عراق ایران دے علاقے تو گزر دے ادھر حبیب یمنی آیا سی جے تانوں یاد ہوئے تھے. تساں اج تک چن ادھروں ٹوٹدا علماء کولوں سنیا، اج میں ادھروں ٹوٹدا وکھانا پیا. جڑا ادھر ٹوٹا سی نا پھر ادھر کی ہویا سی تے تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو. حضور پھر اللہ دی نعمت نے تے پھر بھی نعمت نے، اس تو بعد بھی نعمت نے. تسی سارے بھی چپ کر جو، نبی پھر بھی نعمت. اچھا ادھر سرکار دی امت اور صحابہ نو پریشان کیتا سی مکے والیاں. وہ جدو چند 2 ٹوٹے ہویا تے اوتھے بھی کوئی تھوڑا امن ہو گیا. 6 مہینے لنگ گئے. کنے مہینے؟ اج حسین دا نانا صبح اٹھے نا 6 مہینے بعد تے ایک صحابی نو فرماندے نے ذرا ابو بکر نو بلاؤ. او صحابی نس کے گیا تے جناب صدیق اکبر نو کہن لگا جی تانوں نبی سائیں بلایا ہے. حضرت ابو بکر رسول اکرم کو لائے نا تے ابو بکر نو نبی فرماندے نے انہاں کچھ مہمان ٹرے نے. تے انہاں نا آج ہی پہنچنا ہے. تے انہاں کافی دیر دے ٹرے نے. اپنی خوش نصیبی تے ناز کرو، تواڈے پنڈ دے بندیاں نو نبی پہ آندے نے میرے پرونے آندے نے پہ. جنوں سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بول دے ہو پہ. نبی سائیں حضرت ابو بکر صدیق نو فرماندے نے کافی دیر دے کچھ مہمان ٹرے نے تے انہاں اج ہی پہنچنا ہے. تے او جڑی مکے دی سڑک اس پاسوں آوندی ہے نا، کچھ صحابی کٹھے کرو تے اوتھے جانا ہے. چند صحابہ دے قافلے دے نال نبی سائیں مکے دے پرلے چوک دی وڈی جی ٹی روڈ جڑی سی نا ادوں او دے درخت دے تھلے آ کے بہ گئے. تبلیغ شروع ہو گئی، دین دیاں گلاں شروع ہو گئیاں. حضور گفت و شنیز کر دینے پہ. اللہ کیتا تے 6 مہینے بعد ایتھوں ٹرے بندیاں دا رتن سنگھ دا قافلہ مکے دی او سڑک دے کولوں دی لنگ گیا. حضور بیٹھے نے، بندے بیٹھے نے، او قافلہ کولوں دی لنگ گیا. او قافلہ گزر گیا. اوے پتر اوے، او قافلہ گزر گیا. میرے ول ویکھو سارے،
وہ قافلہ گزر گیا. ادھر ویکھیا جی وہ قافلہ ایک قنات تک پہنچ گیا نا تو گفتگو کردے ہوئے نبی سائی نے انج کر کے نظراں اٹھا کے نا تے اس قافلے ول ویکھ کے آواز ماری رتن. ہن تانوں پتہ ہے وزیراں نوں اس گل دی تے ہوندی ہے کہ سانوں سارے لوگ ہی جاندے نے. رتن سنگھ نے آکھیا میں حساب لایا کہ مینوں ایتھے بھی کوئی بندیاں ٹی وی تے ویکھیا ہے. گل دی سمجھ آئی جی؟ مطلب میں وزیر جو ہاں تے لوگ مینوں جاندے نے. رتن فرماندے نے میں یہی سمجھا کہ مینوں ایتھے بھی کوئی بندے جاندے نے پر جدوں میں اپنی سواری تو گردن انج موڑی ہے نا تے پھر جس چہرے نوں میں ویکھیا نا پھر میری سواری مڑی ہے میں نہیں مڑ سکیا. آپ فرمانے پھر میری سواری انہاں ول پرتی ہے تے میں ویکھیا تے میں پھر قریب آیا میرا قافلہ بھی نال آیا تے میں پھر انہاں دے کول آ کے ویکھی جانا ویکھی جانا ویکھی جانا ویکھی جانا ویکھی جانا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں ویکھی جانا میں ویکھی جانا کدن میری جرت نہیں ہوئی میں کوئی گل کراں تے واواں دیر ٹک ٹکی لان تو بعد نا میں اولی جہا پوچھنا جی تسی مینوں جاندے ہو؟ آپ اگوں مسکرا کے فرماندے نے میں تے کنور سنگھ نوں بھی جاننا. آئے ہائے میں پھر تھوڑا جا نیڑے ہو کے آکھیا جی تسی میرے بادشاہ نوں بھی جاندے ہو؟ آپ پھر مسکرا کے فرماندے جدوں تساں دوواں چن ٹٹدا ویکھیا سی میں ادوں بھی جاننا. اس کہ میں سمجھ گیا فوری طور تے میں فوراً سامنے ازار بند کیتا. نالا ہوندا نا اسی بننے نا اتھے عرب وچ کوئی نہیں سی. اس نبی سائیں دے سامنے پیش کیتا. آپ نے فرمایا نالا ہے تسی کمر تے بند دیو. میں گرم مسالہ پیش کیتا. آپ نے فرمایا کالیاں مرچاں نے زیرہ ہے عرب وچ کوئی نہیں سی نا. میں پان دا پتہ پیش کیتا. نبی سائیں فرمایا تیرا بادشاہ تلی تے رکھ کے تے چونا لاندا ہے پھر کتھا لاندا ہے ان سپاری رکھدا ہے کدھرے کھا لیندے تے سنت ہی ہو جاندا یار. اچھا بھئی ہن میں تھک گیا نہیں میں وعدہ کرنا زندہ رہا نا تے کدی موڈ ٹھیک ہویا نا تہاڈا تے پھر اینوں میں گل نوں اگے لے کے ٹراں گا. حضرت رتن نا کہن لگے سائیں ول کو ہور بھی گل دسو نا. آپ نے فرمایا ان کی چاہنا ہے؟ نہیں میں کوئی ہور بھی معجزہ ویکھنا چاہنا. اوے او دی اکھ چک پا کے فرماندے نے تینوں یاد نہیں جدوں تو مینوں کندیاں تے بٹھا کے پانی کراس کرایا سی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. سرکار یہ بس میں چھوڑ دیا میں نے ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں گا. میدان بدر میں رتن ساتھ رہا مدینے میں رتن ساتھ رہا. اچھا میں عرض کروں جی اب میرے ویکھے جی یار مکے میں پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک رتن تحریر لکھتے تھے اسے تومار میں بند کرتے تھے. آپ سے بہتر تومار کو کون سمجھے گا وہ خط اس طرح لپیٹ کر اس میں اسے ہندوستان میں بٹنڈا میں بیچتے تھے. ہندوستان کی پہلی سیرت کی کتاب جو کنور سنگھ یہاں لکھوا رہے تھے حضرت کنور سنگھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قبر آج بھی ہندوستان میں آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی. جو دونوں وہ تابعی ہے وہ صحابی ہے. رتن کی ایک حدیث آپ کو بخاری میں مل جائے گی. میں جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں چھوڑ دیں سارا چھوڑ دیں. رتن کہتا ہے ہم مکے سے مدینے آ گئے
تھوڑا گل ہی نہیں، تسی نہ آکھو سبحان اللہ آسان کرنا جی، نہ آکھو نا، چپ کر کے بہ رہو، جنہیں آکھنا ہے پیار نہ لکھے یار۔ مکے سے مدینے آ گئے، حضرت رتن لکھتے ہیں ہم مکے سے مدینے آ گئے، ہجرت لکھی، سارے معاملات لکھے، رستہ لکھا، کس صحابی کے ساتھ ہے وہ لکھا، کس کا بھائی بنایا وہ سب ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے گھر میں جشن کا سما تھا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے ساتھ والے نبی کے غلاموں سے کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج نبی کی بیٹی کی شادی ہے۔ اون تو زیادہ خود میں پڑھا جناب، ہائے ہائے ہوئے ہوئے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدہ کائنات، کیا بات ہے جی، واہ واہ۔ سائیں حضرت رتن اچھا چھڑو جی بیٹھ جاؤ۔ حضرت رتن ہندی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں مسجد میں نبی آئے، 4 صحابہ کو کھڑا کیا اور کہنے لگے تم مشرق کی طرف جاؤ، تم مغرب کی طرف جاؤ، تم شمال کی طرف جاؤ، تم جنوب کی طرف جاؤ، صبح سے لے کر شام تک گھوڑا بگانا ہے، جو بھی ملے اگر رسول اللہ مانتا ہے تو کہنا رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ نہیں مانتا تو کہنا محمد بن عبداللہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ گھر میں لنگر کوئی نہ پکائے، سیدہ کی شادی ہے، مصطفیٰ کے ڈیرے اور حویلی پر پہنچواؤ۔ حضرت رتن کہتے ہیں میں سیدہ کی شادی میں شامل تھا، میں مصطفیٰ کی صاحبزادی کی شادی میں شامل تھا۔ کہتے ہیں علی کی 40 دن برات مصطفیٰ کے دروازے پر بیٹھی رہی اور سارا عرب 3 ٹائم کا کھانا اسی گھر سے آ کے کھاتا تھا۔ کہتے ہیں 40 دن بعد ایک بندے نے روٹی کھاتے ہوئے کہا 40 دن ہو گیا روٹی کھاتے ہوئے، کام کاروبار بند کیا ہوا ہے، کام پہ جاتے تو دیہاڑی ملتی۔ حضرت رتن کہتے ہیں اگلے دن مصطفیٰ نے جس کی جتنی دیہاڑی تھی کھانے کے ساتھ وہ بھی دے کر بھیجی کہ آؤ مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی میں آئے ہو۔ اچھا چلو ہو گئی شادی ہو گئی، یار آپ سے بات ہی نہیں، آپ کی تو تقریر کب سے ختم ہو گئی ہے؟ نہیں میں بابا جی کی بارگاہ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن جشن کا سما ہوا مصطفیٰ کے گھر، میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ مجھے ساتھ والے صحابہ نے بتایا نبی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، نبی سائیں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نبی نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ کہتے ہیں میں اجڑ چکا تھا، وزارت تو میری نبی پہ قربان ہو گئی تھی، کچھ بھی تو میرے پاس نہیں تھا، لیکن عرب کا رواج یہی تھا کہ جس کے ہاں اولاد ہوتی ہے مبارک دینے والے کو وہ اپنی جیب سے کچھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کے گھر کا یہی اصول تھا، نبی سائیں سے کو کہتا تھا سائیں مبارک ہو تو نبی مبارک دینے والے کو جیب میں سے کچھ نہ کچھ تحفہ پیش فرماتے۔ کہتے میں آیا تھا ہندوستان سے اور ہندوستان کے سفیر کی حیثیت تھی، ہندوستان کی ساری ثقافت کی نمائندگی میرے کندھوں پر تھی۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ بچہ سامنے لایا جائے، جس کو دکھایا جائے گا وہ اپنے پاس سے بچے کو کچھ دے گا۔ اسی کلے ہی پڑھ لیں گے جا کے۔ ہن مینوں دسو ایڈے
سونے ماحول دے اندر انی سونی جگہ تے میں ایڈا پیاری گل نہ سناواں تے کی سناواں یار. سن رہے ہو نا. شاہ جی کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا بیٹے کا نام حسن رکھا ہے تو میں نے سارا اپنا سامان جو لٹ چکا تھا اسلام پر سارا چیک کیا. میری پرانی جیب میں سے ایک موتی نکلا, قیمتی موتی تھا, سفید کلر تھا. میں نے ایک کالی ڈوری تلاش کی اور میں سفید موتی لے کر مصطفیٰ کی دہلیز پر پہنچا. میں نے نبی سائیں سے عرض کیا, سائیں آپ کو مبارک ہو, آپ کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے, آپ کی صاحبزادی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, امام حسن نام رکھا ہے آپ نے. نبی خوش ہوئے. میں نے کہا سائیں مجھے حسن پاک کی زیارت کرا دے. حضرت رتن کہتے ہیں اس پر امام حسن کو میرے سامنے لایا گیا. میں نے وہ کالی ڈوری کا سفید موتی جیب سے نکالا, امام حسن کے گلے میں ڈالا. کہتے ہیں جب میں ڈال رہا تھا تو سفید تھا, حسن کے سینے سے موتی لگا سبز ہو گیا. کہتے ہیں میں خوش تھا لیکن موتی کی سبزی دیکھ کر پتہ نہیں مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. میری تقریر ختم ہو گئی. کہتے ہیں کچھ دن پھر گزرے, کچھ سال گزرنے کے بعد پھر وہی سما بنا. میں نے پوچھا آج کیا ہے؟ کہ نبی کے ہاں دوسرا بیٹا ہے, اس کا نام حسین ہے. علی کے سلب میں سے مصطفیٰ کی اولاد ہے اور نام حسین ہے. کہتے میں نے پھر جا کے سارا سامان چیک کیا, پورے سامان میں سے پھر مجھے ایک دوسرا موتی ملا. میں نے پھر کالی ڈوری تلاش کی, کالی ڈوری میں سفید موتی ڈالا. میں پھر دہلیز رسالت پر آیا. میں نے نبی کے قدم بوسی کی, قدم بوسی کر کے مبارک دی. مبارک دے کے کہا سائیں مجھے حسین کی زیارت کرا دے. نبی اپنے بیٹے کو لائے. میں نے وہ کالی ڈوری والا سبز موتی امام حسین, سفید موتی امام حسین کے گلے میں ڈالا. میرے ہاتھ میں تھا تو سفید تھا, حسین کے گلے میں گیا سرخ ہو گیا. کہتے میں مسکرا رہا تھا, نبی رو رہے تھے. کہتے ہیں میں نے یہ دونوں باتیں تومار میں لکھی. جب میں ہندوستان واپس آیا میں نے کنور سنگھ کو کلمہ پڑھایا, وہ مسلمان ہوا. میں نے پھر سب سے وعدہ لیا میری قبر پر یہ دونوں واقعات لکھ دینا کہ یہ پہلا موتی سبز ہوا تھا, نبی روئے تھے, دوسرا موتی سرخ ہوا تھا, نبی روئے تھے. کہتے میں تو پھر واپس آ گیا, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی نبی کیوں روئے تھے. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے, سمٹے تو میرا شیخ ہے. زندہ رہا تو پھر آپ سے کبھی بات کریں گے. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کریں تاکہ دعا لیں سارے. نہیں آپ کو میری مخرج حیث لا یحتسب ومن یتوکل فهو حسبہ بالغ امرہ قد جاء یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس رب ادخلنی مدخل صدق مخرج واجعل لی من لدنک سلطان ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا. پروردگار یہ دوست سائیں کے مرید ہیں, سائیں کے ماننے والے ہیں, سائیں کے غلام ہیں. ان کے پیر خانے کی خیر فرما, ان کے پیر خانے کے صدقے میں ان سب کی خیر فرما. انہیں اپنے مرشد کریم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما.
اللہ بادشاہ ان سائیں کو صحت والی، شفا والی، تندرستی والی عمر خضر عطا فرما. آپ کا سایہ ہم غریبوں پر ہمیشہ قائم اور دائم فرما. اللہ پاک ان سب کو حیدری لنگر نصیب فرما، انہیں فرعونی لنگر سے دور فرما. ہر سال اپنے پیر کو بلا کر نبی کے میلاد پر یہ جو خرچ کرتے ہیں، ان کی رزق میں اتنی وسعت عطا فرما کہ یہ کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے کمی محسوس نہ کریں. اللہ تیرے دین کی محبت میں، حضور کے پیار میں کتنا پیارا انتظام انہوں نے کیا ہے. وی آئی پی قالین ہے، وی آئی پی سارا نظام ہے. اللہ اس پر انہیں اجر عطا فرما. جو بانیان تشریف لائے ہیں ان کی توفیقات میں برکت عطا فرما. آج کے پڑھے گئے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے صدقے میں ان سب کو اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ مکہ مدینہ جانا نصیب فرما، بیت اللہ جانا نصیب فرما. اللہ کریم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام اراکین کی خیر فرما. اللہ پاک ہماری زندگی میں نبی معظم کا دین پاکستان کی تخت پر دکھا دے. ملک پاکستان کو سلامتیاں عطا فرما. ہماری زندگیاں تھوڑی ہیں، ہمارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن ہماری آنے والی نسلوں کو اس ملک میں امن نصیب فرما. جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں کامرانیاں عطا فرما. ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بننے کی توفیق عطا. بچوں کو والدین کی خدمت نصیب فرما، ادب نصیب فرما. والدین کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. بیٹیوں والوں کی بیٹیوں کے نیک نصیب فرما. بے اولادوں کو صالح نرینہ اولاد عطا فرما. نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. اللہ یہ شیعہ، یہ وابی، یہ حدیث، یہ عجیب و غریب سے جھگڑے ہیں. نبی کی امت کو محبت کی دولت نصیب فرما. ایمان کی سلامتیاں عطا فرما. حیا کی دولت نصیب فرما. ہماری آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے، کریم ہمیں حیا کی دولت نصیب فرما. اللہ ہم پہ رحم کر دے. قبولیت کا وقت ہے، جنگل بیابان ہے، ریت کے ٹبے ہیں، تیرا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، اولاد رسول کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہم سب پہ اپنا رحم فرما، ہم سب پہ اپنا فضل فرما. میرے حافظ نوید صاحب ہیں، بابا فرید چینل پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کے ڈیرے ویڑے میں برکتوں کا نزول فرما. ان کی نیک دلی مرادیں پوری فرما. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. ایک دفعہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھو، لا الہ